السلام علیکم، میں ہوں اجاز شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو نیوز۔ دیکھ لیں کہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ ساتھ حکومتی رویہ اور عدالتوں کا رویہ بھی ہے، وہ بھی دیکھ لیں کہ بدلتا جا رہا ہے، کیونکہ اہم خبر یہ ہے کہ حکومت کا پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی جو وہ اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے اوپر ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر تھی۔ آئی کے پر حملہ آور نے جو ہے وہ اعترافی بیان دیا ہے اور اس میں مذہبی رجحانات کا ذکر کیا ہے۔ تو آئی کے کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، سلیمان تاثیر، شہباز بھٹی واقعات پہلے ہی یہاں ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی لیڈر بھی ہے جو وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ یہ اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہاں پہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب ایک دم سے فوری طور پہ ان لوگوں نے اس ملزم کا جو بیان ایک دم سے سامنے لے کر آئے ہیں، تو اس بیان سے آپ کو اب اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کس رخ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کہ سیاست بہت یہ لوگ بہت دور کی سوچتے ہیں، تو حالانکہ یہ ساری چیزیں ملک میں سوچنی چاہیے کہ ملک کی پالیسیاں جو ہیں وہ دور کی ہونی چاہیے۔ دوسرے ملک تو ایسے ہی ہیں کہ وہ 50-60 سال آگے کے سوچتے ہیں کہ آگے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہم نے کیسے مقابلے کرنے ہیں۔ یہ صرف اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ اب وہ جو بیان تھا اب یہاں پہ لا کے اٹیچ ہو رہا ہے، اور وہ اس کے بارے میں بھی میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ اس کے محلے کے جو لوگ ہیں اس بندے کے، وہ کہتے ہیں اس نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی، تو یہ کیا مذہب کا وہ کرے گا۔ لیکن اب صرف اس چیز کو روکنے کے لیے تو یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ عمران خان کے جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے ان کے مطابق ان کو مختلف اطراف سے گولیاں لگ رہی ہیں، یعنی کہ صرف یہ بندہ نہیں ہے، مختلف اطراف سے۔ یہ تو اس کے تو ہوائی فائر ہوئے ہیں، اگر اس کے فائر لگتے تو یہ تو سیدھا اوپر فیس پہ، نیچے سے فائرنگ کرنے والے کے فیس پہ لگنے تھے۔ لیکن خیر یہ ملک کی سیاست ہے ہماری۔ ابھی اس ملک میں حقیقت مانے کہ اب تو ڈر لگنے لگا ہے کہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر یہ تو رہی ساری چیزیں ایک طرف ہے، تو آج سپریم کورٹ میں عمران خان کے وکیل سلیمان اکرم جو ہے انہوں کی طرف سے جو ہے توہین عدالت کیس میں التوا کی درخواست دائر کر دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ درخواست میں کہا ہے کہ میرے موکل افسوسناک واقعے کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہیں، جس کی وجہ سے معاملے پر جو ہے وہ جواب ابھی یعنی کہ جو کرانا ممکن نہیں ہے، تو اس سے انہوں نے استدعا کی ہے کہ مقدمہ کو فی الحال سماعت کے لیے مقرر نہ کیا جائے۔ یہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین عدالت کیس میں عمران خان سے آج ہفتے والے دن جو جواب طلب کیا تھا، تو جس کے اوپر سپریم کورٹ سے ان کے وکیل نے معذرت طلب کر رہی ہے کہ کیونکہ عمران خان ابھی زخمی ہیں تو ابھی پیش نہیں ہو سکتے، تو جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کیس کو سماعت کے لیے رکھا جائے۔ فائرنگ کے واقعے کے خلاف احتجاج کرنے والے پی ٹی آئی کے کارکنان پر اسلام آباد پولیس نے مقدمات درج کر لیے ہیں۔ جمعے کو پاکستان تحریک انصاف کی کال پر ملک گیر احتجاج کیا گیا۔ اس دوران پولیس اور یعنی کہ کارکنان کے درمیان تصادم بھی ہوا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم فیض آباد میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھی۔ اسلام آباد پولیس کی مدیت میں 24 نامزد ملزمان کے خلاف تھانہ آئی 9 میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جس میں علی احمد اوان اور عامر محمود کیانی اور واصف کے اوم سمیت چودھری شعیب کے نام شامل ہیں۔ درج مقدمات کے مطابق ملزمان نے پولیس کے ساتھ مذمت کی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ ملزمان نے پولیس اور ایس سی اہلکاروں پر ڈنڈوں، سوٹھوں اور پتھروں سے حملہ کیا، جس میں 9 ایف سی 5 پولیس ملازمین زخمی ہوئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ کارکنان کو آج شام 5 بجے احتجاج کی دوبارہ سے کال دے رکھی ہے۔ تو اب کیونکہ یہ سلسلہ یوں تو رکنے والا نہیں ہے، تو یہ تو بار بار کالیں آتی رہیں گی۔ جب عمران خان ٹھیک ہو جائیں گے تو سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ مزید آگے بڑا احتجاج ہونے والا ہے۔ تو ابھی اس وقت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ملک کی صورتحال بن چکی ہے، عجیب سی کشمکش ہے، ہر بندے کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت ملک میں جو ہمارے قانون کے جو ادارے ہیں ان کا کام جو بنتا ہے کہ ملک میں جو ہے امن استحکام پیدا کریں، ملک کو ان سیاسی بحران سے نکال کر اور یعنی کہ ایک مضبوطی والی سائڈ پہ لے کے جائیں، تاکہ عوام اس ملک میں اپنے آپ کو
جو ہے سیکیور محسوس کر سکیں. اس وقت تقریباً کوئی بھی بندہ جو ہے اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کر رہا. تو یہ ساری چیزیں اب کون کرے گا, کیسے ہوں گی, یہ اب ہم لوگوں پر ہی سوچنے پر ہے کہ عوام اب ان چیزوں کو سوچے اور احتجاج, پرامن احتجاج کرے اور ان اداروں کو اس سائڈ پر لے کر آئے کہ عوام کیا چاہتی ہے. بس عوام کی امنگوں کے مطابق اب کام ہونا چاہیے. بس اتنی سی گزارش ہے اداروں سے بھی اور عدالتوں سے بھی اور پی ٹی آئی ورکر سے بھی کہ اس ملک کی خاطر جو ہے اس ملک کو اس طرف نہ لے کر جائیں کہ خانہ جنگی ہو جائے یا کہ سری لنکا جیسا یا ترکی جیسا کوئی ایسا ماحول نہ بنے. بس یہ ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے.